نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صفحہ نمبر 495 495. اس سے پہلے کہ میں کتاب شروع کروں مجھے امید ہے کہ آپ اس کا کچھ انٹروڈکشن سن چکے ہوں گے. کس کی کتاب ہے؟ ابن الجوزی رحمہ اللہ. ایک اور بھی ہے ابن القیم الجوزیہ، وہ بعد میں آئے ہیں، اور عبد الرحمن ابن الجوزی 6 صدی ہجری کے ہیں، بغداد سے تعلق رکھتے ہیں. پہلے زمانے میں جو تعلیم و تدریس ہوتی تھی وہ زبانی لیکچرز پر مشتمل نہیں ہوا کرتی تھی. لوگ جب بھی علماء سے ملاقات کرتے تو ان سے باقاعدہ کتابیں پڑھا کرتے تھے اور ان کتابوں کی سند حاصل کیا کرتے تھے. مثلا وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ام الکرام کریمہ المروزیہ جو مکہ میں مجاور تھیں. مجاور کون ہوتا ہے؟ مجاور کا لفظ جوار سے ہے، یعنی مکہ ہی میں رہتی تھی، حرم میں رہتی تھی، دن رات ان کے حرم میں بسر ہوتے تھے، عبادت کرتی تھی اور لوگوں کو تعلیم دیتی تھی. دنیا بھر سے لوگ علم حاصل کرنے کے شوق میں مختلف جگہوں پر جایا کرتے تھے، ہزاروں اور لاکھوں میل کا سفر طے کیا کرتے تھے، اور بعض اوقات ایک ہی کتاب کئی استادوں سے پڑھا کرتے تھے، اور ان میں سے خصوصی طور پر وہ کتابیں جو سند کی حیثیت رکھتی ہیں، جیسے صحیح بخاری. کریمہ المروزیہ مروز کی رہنے والی تھی، عربی نہیں تھی، دین سیکھا اور پھر دین کی معلمہ بنی. صحیح بخاری پر سند کا درجہ رکھتی ہیں، یعنی لوگ ان سے صحیح بخاری کا سرٹیفکیٹ لیا کرتے تھے، ان سے سن کر یا ان پہ پڑھ کر، اور یہ لوگوں کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہوتی تھی. اپنے استادوں کی لسٹ میں کریمہ المروزیہ کا نام فخر سے لیتے تھے. تو کریمہ المروزیہ کے پاس خطیب بغدادی گئے اور 3 دن میں پوری بخاری پڑھ کر انہیں سنائی اور ان سے سند حاصل کی. اب آپ سوچئے کہ کیسے؟ ایسا نہیں تھا کہ خطیب بغدادی نے بخاری پڑھی ہوئی نہیں تھی یا بخاری جانتے نہیں تھے، پڑھ رکھی تھی، لیکن ان کی سند حاصل کرنے کے لیے دوبارہ ان پر پڑھی اور ان سے تصدیق چاہی. اس میں آپ دیکھیے کہ استاد اور شاگرد دونوں کی قربانی ہے. اگر استاد وقت نہ دے اور شاگرد قربانی کر کے پہنچے نہیں اور دن رات نہ لگائے تو علم حاصل نہیں کیا جا سکتا. تو کس طرح پڑھی ہوگی 3 دنوں میں؟ ظاہر ہے کہ صبح سے شام اور رات کا بھی کچھ حصہ پڑھا ہوگا اور پڑھتے ہی چلے گئے ہوں گے، سوائے ضروری کاموں کے مستقل طور پر وہ اپنے اس کام میں لگے رہے ہوں گے. تو بہرحال ان لوگوں کی ہمت اور ارادے بہت بلند تھے، علم کا سچا شوق تھا اور یہی شوق ان سے کچھ کرواتا تھا. آج ہم علم حاصل کرنے کا شوق بھی ظاہر کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن ان آداب اور اخلاق سے خالی ہیں جو علم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہیں. اس کے لیے بھی آپ شروع کے چیپٹرز کو دیکھ سکتے ہیں. چند مختصر باتیں یہاں انہوں نے کی ہیں. خطیب البغدادی جن کا ذکر میں کر رہی ہوں، انہوں نے تو 2 جلدوں پر مشتمل ایک پوری کتاب لکھی ہے، آداب السامع و اخلاق الراوی. سننے والے کے آداب کیا ہیں اور روایت کرنے والے کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، اور اس میں پوری تفصیل کے ساتھ وہ ان ایٹیکیٹس کا ذکر کرتے ہیں جو ایک طالب علم کے لیے اور پھر ایک معلم کے لیے ضروری ہیں. بہرحال آج ہم ابن الجوزی کی کتاب منہاج القاصدین کے کچھ باب پڑھیں گے. منہاج کا لفظ منہج سے، طریقہ، راستہ. قاصدین قاصد کی جمع ہے. قاصد کہتے ہیں ارادہ کرنے والے کو. ارادہ کرنے والوں کا طریقہ، منہج، انہیں کس راستے پہ چلنا چاہیے اور کس چیز کا ارادہ؟ اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کا، اپنے رب کا قرب پانے کا، اپنے رب کی محبت حاصل کرنے کا. تو پہلے تو آپ یہ سوچ لیجئے کہ کیا آپ کا بھی کوئی ایسا ارادہ ہے اور واقعی وہ ارادہ سچا ہے؟
کیونکہ آپ کو ملے گا اتنا ہی حصہ جتنا آپ کا ارادہ سچا ہوگا. تو اس موقع پر پھر ایک مرتبہ اپنی نیت کو پرکھ لیجئے اور زبانی دہرا لیجئے کہ آج میں یہاں صرف اور صرف اللہ کی محبت میں آئی ہوں، اللہ کا قرب پانے کے لیے آئی ہوں. اور اگر یہاں آنے سے پہلے یہ خیال نہیں آیا اور ذہن پر صرف سرٹیفکیٹ لینا یا پھر گریجویٹ ہونا ہی تھا تو اس نیت کو ذرا بدل لیجئے، تاکہ سارا سفر اور تھکاوٹ اور قربانی اور مشقت جو آپ نے اس راستے میں اختیار کی وہ ساری کی ساری اجر کا باعث بن جائے اور اللہ کے ہاں قبول ہو جائے. تو کہیے کس لیے آئے ہیں؟ میں آج یہاں اللہ کی محبت میں آئی ہوں اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ مجھے اپنے قریب کر لے اور قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے، اور اللہ ہم سب کو دوسروں کی ہدایت اور خیر کا ذریعہ بنا دے. تو چلیے اب اپنی کتابیں کھول لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل اول، محبت، شوق، انس اور رضا. معلوم ہونا چاہیے اللہ کی محبت ہی مقامات میں سے انتہائی بلند مقام ہے جس تک ہم سب کو پہنچنا ہے، ایک قاصد کو پہنچنا ہے، ایک مرید کو پہنچنا ہے. مرید کا لفظ بہت بدنام ہو چکا ہے، حالانکہ مرید کا مطلب ہے ارادہ کرنے والا، چاہنے والا، اللہ کا قرب پانے کا ارادہ کرنے والا. اللہ کی محبت ہی مقامات، کون سے مقامات؟ درجات جن تک انسان پہنچنا چاہتا ہے. ہر انسان بلندی کا خواہش مند ہے یا نہیں؟ ہیں آپ بلندیوں کے چاہنے والے؟ کس بلندی پہ جانا ہے؟ ایک بلندی پہ چڑھنا ہوتا ہے تکبر کا، خود کو نمایاں کرنے کا، خود کو بلند کرنے کا، یہ بھی بلندیوں پہ جانا ہوتا ہے. دنیاوی اعتبار سے لوگ کن کن بلندیوں پہ چڑھنے کی فکر کرتے ہیں؟ ایک گریڈ کے بعد اگلا گریڈ اور ایک مقام کے بعد ایک مقام. اسی طرح اللہ کو چاہنے والے بھی اور آخرت کا ارادہ کرنے والے بھی بلندیاں چاہتے ہیں، اور ان بلندیوں میں سب سے بلند مقام کیا ہے؟ اللہ کی محبت. اور جو مقام محبت کے بعد ہے وہ اسی کا نتیجہ ہے، جیسے شوق، انس اور رضا. اور جو مقام محبت سے پہلے ہے وہ اسی کی تمہید ہے، یعنی آغاز ہے. یعنی اللہ کی محبت جب مل جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان کو اس سے ملاقات کا شوق، تنہائی میں اس سے مانوس ہونا اور اس کی رضا حاصل کرنے کا شوق. بجائے اس کے کہ انسان انسانوں کو خوش کرنے میں لگا رہے، اللہ کو راضی کرنا اس کا سب سے بڑا شوق بن جاتا ہے. اور مقام محبت سے پہلے کیا ہے؟ جیسے توبہ اور صبر اور زہد وغیرہ. امت کا اس پر اجماع ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت فرض ہے. کیا ہے؟ فرض، یعنی اس کے بغیر چارہ ہی نہیں، ضروری ہے، لازم ہے، ایمان کا تقاضا ہے. اور محبت کے شواہد میں سے اللہ کا یہ بھی فرمان ہے، یعنی دلائل. شواہد سے مراد کیا؟ دلائل. شواہد کس کی جمع ہوتی؟ شاہد کس کو کہتے ہیں؟ گواہ کو. اور دلیل بھی کیا ہوتی ہے؟ گواہ ہوتی ہے. محبت کے شواہد میں سے اللہ کا یہ فرمان بھی ہے، یحبہم ویحبونہ. اللہ ان سے محبت رکھتا ہے اور وہ اس سے محبت رکھتے ہیں. یعنی یہ محبت یک طرفہ محبت نہیں ہوتی، اور ویسے بھی کوئی محبت یک طرفہ نہیں ہوتی، وہ باقی نہیں رہتی، قائم ہی نہیں رہتی. تو اللہ ان سے محبت کرتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی محبت کا شرف بخشتا ہے، وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور ایمان والے تو اللہ کی محبت میں بہت سخت ہیں. صرف محبت نہیں کرتے بلکہ شدید محبت کرتے ہیں. اشد کس کو کہتے ہیں؟
اشد، شدید سے بھی زیادہ سخت چیز ہے، اسم تفضیل ہے، شدید ترین، وہ اللہ کی محبت میں شدید ترین ہوتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کے اس بات کی دلیل ہے. اس بات یعنی ثابت ہونا، ثبوت. اور اس میں محبت کے فرق کا اس بات بھی ہے، یعنی صرف محبت نہیں بلکہ محبت کا فرق. کیا فرق؟ کہ وہ محبت جو کسی انسان سے ہو یا کسی چیز سے ہو، ان سب چیزوں سے بڑھ کر اللہ کی محبت. تو ایمان والے صرف محبت ہی نہیں کرتے بلکہ اللہ سے شدید ترین، بہت سخت محبت کرتے ہیں. جائزہ لیجیے اپنے دلوں کا، کتنی محبت ہے اس سے. صحیح حدیث ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کے لیے زیادہ نماز اور روزے کی تیاری نہیں کی، یعنی بہت زیادہ عبادت نہیں ہے میرے پاس. ہاں یہ ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کی محبت ہوگی، اور تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تیری محبت ہوگی. اگر اللہ سے محبت ہے تو اللہ کا قرب نصیب ہوگا، قیامت کے دن بھی اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اس کی مجلس نصیب ہوگی. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو آپ کی مجلس کے بھی قریب ترین ہوں گے، اور اسی طرح جن انسانوں سے محبت ہوگی ان کے بھی ساتھ ہوں گے. کیونکہ انسان سب سے زیادہ کمفرٹیبل کہاں ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ خوش کہاں ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ پرسکون کہاں ہوتا ہے؟ اس شخص کی کمپنی میں جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو اس پر قیاس کر لیجئے، قیاس کر لیجئے. میں بار بار یوز کروں گی اور کتاب میں بھی آئے گا. کیا مطلب ہوتا ہے قیاس کر لیجئے؟ اسی مثال سے سمجھ لیجئے، اسی بات سے اندازہ کر لیجئے کہ پھر قیامت کے دن جن لوگوں کو اور جنت میں جن لوگوں کو اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، تو ان کی خوشی اور ان کے سکون اور ٹھنڈک اور اطمینان کا کیا کہنا. لیکن یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب دنیا میں بھی آپ اس بات کا ثبوت دیں اپنے عمل سے. اس کے لیے ہم سب کو اپنا اپنا ٹیسٹ لینا چاہیے کہ جب آپ بالکل آل الون ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، تو اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اسے اپنے قریب محسوس کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، فرصت پاتے ہی، موقع پاتے ہی اس کا ذکر کرتے ہیں. کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے تو جب اسے موقع ملے تو کیا کرتا ہے؟ اس سے بات کرتا ہے، اس سے ملاقات کرتا ہے. تو اسی طرح جن لوگوں کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ چند لمحے بھی خاموشی کے ملیں تو فوراً کیا شروع کر دیتے ہیں؟ اللہ کا ذکر. انہیں یاد نہیں کرانا پڑتا کہ ذکر کرو، تسبیح کرو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود بخود عادتاً فوراً ان کے منہ پہ جاری ہو جاتا ہے. وہ کہیں بھی ہوں، اللہ کی یاد ان کے دلوں سے محو نہیں ہوتی. تنہائی ان کو نہیں ستاتی، وہ تنہائی سے محبت کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں اللہ کے قریب ہونے کا موقع ملتا ہے. ایوب علیہ السلام پر جب بہت آزمائشیں آئیں اور سب چھوڑ گئے تو وہ کس بات پہ خوش تھے؟ کس بات پہ خوش تھے؟ یا اللہ جب سب تھے تب بھی میں تجھ سے محبت کرتا تھا، تیری عبادت کے لیے کھڑا ہو جایا کرتا تھا، لیکن اب جب تو نے سب کچھ لے لیا تو میرے اور تیرے بیچ میں کوئی بھی باقی نہیں رہا. اب میں تیری عبادت میں پہلے سے زیادہ مشغول ہو گیا ہوں، پہلے سے زیادہ میرا دل لگتا ہے. کہ کوئی بھی نہیں رہا تھا نا، بالکل اکیلے ہو گئے تھے، سب چھوڑ گئے تھے. مال مویشی بھی مر گئے، فصلیں بھی سوکھ گئی، بیوی بھی چلی گئی، بچے بھی، لوگوں نے بھی ملنا جلنا چھوڑ دیا کیونکہ ان کی بیماری ایسی تھی کہ کوئی بھی قریب آنا پسند نہیں کرتا تھا. اور وہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے باوجود انتہائی خوش کس بات پر؟ اللہ کا قرب نصیب ہو گیا ہے. یہ ہوتی ہے اللہ سے شدید ترین محبت.
بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آیا تو آپ نے اس سے کہا کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ دوست اپنے دوست کو مار ڈالے؟ یعنی فرشتے اس وقت انسانی شکل میں آتے تھے نا، تو جب انہوں نے آ کے بتایا کہ اب آپ کی فوت ہونے کا وقت ہے، اپنی روح لائیے، تو وہ حیران ہوئے کہ میں تو اللہ کا دوست ہوں، اللہ تعالیٰ میری جان کیسے لے سکتا ہے؟ کبھی دوست بھی دوست کی جان لیتا ہے؟ دوست بھی دوست کو مارتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی، کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ دوست اپنے دوست کی ملاقات کو ناپسند کرے؟ تو آپ نے فرمایا اے ملک الموت میری روح کو قبض کر لے کہ مجھے اللہ کی ملاقات پسند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کیا تھا؟ آخری لمحوں میں اللہم بالرفیق الاعلی۔ کون ہے رفیق اعلی؟ اللہ۔ جب انسان واقعی اللہ سے محبت کرتا ہے تو پھر موت کا بھی خوف نہیں رہتا، موت بھی بری نہیں لگتی۔ ایک تو یہ کہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر اللہ ہم سے راضی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ مر کے پھر ملاقات کا وقت قریب آئے گا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا جس نے اپنے رب کو پہچانا اس نے اس سے محبت کی، اور جس نے اللہ کے واسطے کے بغیر کسی اور سے محبت کی، یعنی اللہ کو نکال کر اللہ کی خاطر نہیں، اللہ کے بغیر محبت کی، تو اس کی وجہ اللہ کی معرفت سے جہالت اور نادانی ہے، وہ اللہ کو پہچانتا ہی نہیں۔ جو اللہ کو پہچان لیتا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اللہ سے محبت نہ کرے، پھر اس کی ہر محبت اللہ کی خاطر ہو جاتی۔ ہم سب یہ باتیں بہت کرتے ہیں، اللہ کی خاطر محبت، لیکن اس کا حقیقی معنی نہیں جانتے، اور یہ کانسیپٹ بھی بہت عام ہے اور بہت دفعہ پڑھ سن چکے ہیں کہ اگر مال سے بھی محبت ہے تو کس لیے؟ اللہ کے لیے۔ کیسی؟ جیسے کس کو تھی؟ سلیمان علیہ السلام کو، کہ گھوڑوں سے پیار تھا، گھوڑوں کو دیکھ کے خوش ہو رہے تھے، تو کیا کہا؟ انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول سے بھی محبت کس لیے؟ اللہ کی وجہ سے۔ قرآن سے محبت کیوں؟ کہ اللہ کا کلام ہے۔ اور اسی طرح کسی انسان سے محبت کیوں؟ اللہ کی خاطر۔ لیکن وہ ہوتا کیا ہے اللہ کی خاطر؟ وہ محبت بھی صرف اس وقت ہو سکتی ہے جب واقعی اللہ کی معرفت ہو، ورنہ صرف لپ سروس ہے، صرف زبانی باتیں ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو اللہ ہی کی محبت کی وجہ سے ہے، اور یہی حال علماء اور اتقیاء سے محبت کا بھی ہے۔ اتقیاء کون ہوتے ہیں؟ متقی لوگ، کیونکہ محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے، یعنی اللہ سے محبت تو ہے، لیکن پھر اس کے بعد ہمیں کس کس سے محبت ہوگی؟ ہر اس چیز سے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، بلکہ جو کچھ محبوب کرے وہ بھی محبوب ہوتا ہے۔ پھر اللہ کا ہر فیصلہ پسند آنے لگتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہے نا، یعنی محبوب کا ہر کام، اس کا فیصلہ بھی محبوب ہونے لگتا ہے۔ پھر انسان کے دل سے شکوے شکایتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور محبوب کا رسول بھی محبوب ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی محبت کرتے ہیں کس سے؟ اپنے نبی سے۔ اور یہ سب کچھ اصل محبت کی طرف لوٹتا ہے، اور اہل بصیرت کے نزدیک حقیقت میں اللہ کے سوا اور کوئی محبوب نہیں، اور نہ اس کے سوا کوئی محبت کا مستحق ہے۔ یعنی اللہ کی خاطر تو محبت ہے کہ جو اللہ کے قریب کرے، لیکن اس کے بغیر کوئی محبت نہیں، اور نہ کوئی چیز محبت کی مستحق ہے جس میں وہ نہیں۔ باقی رہی دنیا کی چیزیں، بچے، شوہر اور چیزیں جن سے انسان محبت کرتا ہے، جس میں خاص طور پر انسان کا صرف نفس انوالو ہوتا ہے، اس میں اللہ کی محبت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا، تو یہ ایک فطری محبت ہے جو اللہ تعالیٰ انسانوں کے دل میں ڈال دیتا ہے، ورنہ جن بھی چیزوں سے انسان محبت کرتا ہے وہ اس قابل نہیں کہ ان سے محبت کی جائے جب تک کہ وہ ہمیں اللہ کی محبت کے قریب نہ کریں۔ اس قول کی وضاحت چند اسباب سے ہوتی ہے۔ مثلا پہلا سبب یہ ہے کہ انسان اپنے نفس، اپنی بقا یعنی زندگی، کمال، پرفیکشن،
اور وجود کے دوام کے ہمیشہ زندہ رہیں اس سے محبت کرتا ہے. کس کس سے بولیے؟ ذرا جملے تھوڑے سے فرق ہے نا، آپ لوگ جو اردو بولتے لکھتے ہیں بہت آسان، لیکن چونکہ عادی نہیں ہے اس لیے پھر جب اوپر سے پڑھ جاتے ہیں تو اندر نہیں اترتی بات. تو میرے ساتھ پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم سمجھ کے آگے چلیں. اور جو اس کے خلاف ہے، کس کے خلاف؟ نفس کے خلاف، بقا کے خلاف، کمال کے خلاف، وجود کے دوام یعنی ہمیشہ رہنے کے خلاف، یعنی ہلاکت و عدم اور نقصان، اس کو ناپسند کرتا ہے نا، سب کو ناپسند. اور یہ ہر جاندار کی فطرت ہے. کس کی؟ ہر جاندار کی. اس بات کا تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی اس فطری جذبے سے خالی ہوگا، یعنی یہ ہر انسان ایسے ہی ہے. اور یوں یہ اللہ تعالیٰ سے انتہائی محبت کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ جب انسان اپنے رب کو پہچان لیتا ہے اور یقینی طور پر جان لیتا ہے کہ اس کا وجود اور دوام اور کمال صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. یعنی کون وجود دیتا ہے؟ یہ جسم کس نے دیا ہے؟ کون باقی رکھ سکتا ہے؟ کمال اللہ ہی کا ہے، اور اگر اس نے کچھ دیا ہے اس میں سے حصہ تو سب کچھ اسی کی طرف سے آ رہا ہے. اور وہی اس کی اختراع کرنے والا ہے. اختراع کا کیا مطلب ہے؟ اس کو ایجاد کرنے والا ہے. اور وہی اس کی ذات کا موجد ہے. موجد ایجاد کرنے والا، ابتدا کرنے والا، فاطر کے معنوں میں. اگر وہ اپنے فضل سے اس کو ایجاد نہ کرتا تو یہ عدم محض ہوتا. عدم محض کیا ہوتا ہے؟ اردو بھی سیکھ رہے ہیں آپ ساتھ. عدم محض کیا ہوتا ہے؟ محض کس کو کہتے ہیں؟ صرف اونلی، عدم نہ ہونا. عدم محض کچھ ہی نہ ہوتا. تاکید کے لیے آیا محض کا لفظ. اور اگر وہ اپنے فضل سے اس کو مکمل نہ کرتا تو یہ ناقص ہی رہتا. ضاد کا نقطہ ہٹا دے، یہ ناقص ہے، ناقص نہیں. ناقص توڑنے والا ہوتا ہے. حضرت حسن بصری نے کہا، جس نے اپنے رب کو پہچانا اس نے اس سے محبت کی، اور جس نے دنیا کو پہچانا اس نے اس سے نفرت کی. دنیا کی پہچان جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے اس سے محبت کم ہوتی جاتی ہے، ختم ہوتی جاتی ہے. اور اللہ کی پہچان جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے اتنی اس سے محبت زیادہ ہوتی جاتی ہے. اس کو انڈر لائن کر لیں. تو پھر اگر ہماری محبت دنیا سے زیادہ ہے اور اللہ سے کم ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بالکل، ہم نے نہ اللہ کو پہچانا اور نہ دنیا کو پہچانا. اور پھر بھی اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہر شخص کا اپنے بارے میں کیا گمان ہے؟ کہ میں بہت سمجھدار ہوں، عقل مند ہوں، ذہین ہوں، انٹیلیجنٹ ہوں. ایسا ہی سمجھتے ہیں. تو ہم دیکھ لیں کہ پھر ہماری ذہانت کہاں لگ رہی. محبت اور تعلق کا معاملہ جب یوں ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے نفس سے محبت رکھے اور اپنے رب سے محبت نہ کرے؟ دوسرا سبب یہ ہے کہ انسان فطرتاً اس سے محبت کرتا ہے جو اس پر احسان کرے، اس کی مدد کے لیے آئے اور اس کے دشمنوں کا قلع قمع کرے. اور جب انسان اچھی طرح اپنے رب کو پہچان لیتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا حقیقی محسن صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کے احسانات بے حد و حساب ہیں، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتیں گننے لگو گن نہیں سکتے. ہم نے کتاب الشکر میں اس کی طرف کچھ اشارہ کیا تھا کہ لوگوں کی طرف احسان کی نسبت صرف مجازی ہوتی ہے اور حقیقت میں محسن صرف اللہ ہے. یعنی انسان اگر ہم پر کچھ احسان کرتے بھی ہیں تو وہ کس وجہ سے کرتے ہیں؟ کہ ان پر اللہ نے احسان کیا ہوتا ہے، اور حقیقت میں وہ اللہ ہی کا احسان ہوتا ہے جو ان کے ذریعے ہم تک پہنچ رہا ہوتا ہے. تو اصل محسن کون ہے؟ اللہ. مجاز کیا ہوتا ہے؟ حقیقت کا اپوزٹ، غیر حقیقی. لیکن عموماً ہم اس ذریعے میں کھو جاتے ہیں اور جس کا اصل احسان ہوتا ہے اس کو بھول جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی جب کوئی کوک اچھا سا کھانا پکاتا ہے تو ہم کھانے میں کھو جاتے ہیں اور کوک کو بھول جاتے ہیں. ہوتا ہے ایسے. حالانکہ کھانا تو کھانا ہے نا، کھانے کا تو ہم پہ احسان نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ کھانا ہے.
تو اصل چیز تو وہ ہے نا جس نے اسے بنا کے لیکن اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو پھر اصل محسن کون ہے؟ اگر اس نے ہمیں کوئی کوک بھی دیا تو وہ بھی اسی کا احسان ہے. اسی طرح جو کچھ بھی ہمیں زندگی میں ملا ہے، کچھ بھی سوچ لیں، جس کو آپ اپنے لیے نعمت سمجھتے ہیں، جس کو آپ اپنا محسن سمجھتے ہیں، خواہ وہ ماں باپ ہیں یا کوئی استاد ہے یا کوئی دوست ہے یا کوئی عالم ہے، کوئی کتاب ہے، کچھ بھی، تو یہ سب کیا ہے؟ مجازی چیزیں ہیں. اصل احسان کس کا ہے؟ اللہ کا. لیکن قلیل من عبادی الشکور، اور اس میں اختیار دیا کہ جس طرح چاہو خرچ کرو. تم سمجھتے ہو کہ یہ احسان اس کی طرف سے؟ مثلا آپ کے شوہر آپ کو ساری تنخواہ لا کے دے دیتے ہیں، گھر کی ساری کنجیاں، ہر چیز کی مالک آپ ہیں. ہوتا ہے نا بعض اوقات کماتے وہ ہیں، تکلیف وہ اٹھاتے ہیں، لیکن اختیار کس کے پاس ہوتا ہے؟ کیا خریدنا ہے، کیا بیچنا ہے، کیا رکھنا ہے، کیا نہیں، سب آپ کے پاس. تو انسان کیا سمجھنے لگتا ہے کہ وہ میرا بہت محسن ہے، بہت اچھا ہے. حالانکہ اس کا احسان اس کے مال سے اور مال پر قدرت سے اور مال خرچ کرنے کے دائیں سے پورا ہوا. تو وہ کون ہے جس نے اس کو پیدا کیا، اس کے مال کو پیدا کیا، اس کے ارادے کو پیدا کیا؟ اور وہ کون ہے جس نے تمہیں اس کی نگاہ میں محبوب بنا دیا؟ کوئی محسن ہم پہ اگر احسان کرتا ہے، کوئی اگر ہمیں کچھ دیتا بھی ہے، کوئی بھی چیز، تو وہ کون ہے جس نے اس کے دل میں ڈالا کہ وہ ہم پہ احسان کرے؟ اور اگر وہ نہ ڈالے تو کیا کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک میں؟ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم. زمین میں جو کچھ بھی ہے، سوچیں کیا کچھ ہے، ساری جیولری شاپس کی جیولری کو امیجن کر لیں، اور زمین کے اندر جو بھی سونا بھرا ہوا ہے، اور جو بینکوں میں دولت پڑی ہے، اور جو فصلوں کی شکل میں ہے، اور جو مال مویشی کی شکل، جو بھی قسمیں ہیں، لو انفقت ما فی الارض جمیعا، سارے کا سارا بھی آپ خرچ کر ڈالیں، ما الفت بین قلوبہم، محبت خریدی نہیں جا سکتی. آپ کسی کے دل میں اپنی محبت نہیں ڈال سکتے، خواہ آپ ساری دنیا اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیں. ولیکن اللہ الف بینہم، یہ اللہ ہے جو ان کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے. تو پھر احسان کس کا ہے؟ پھر ہم اس کو کیوں بھول جاتے ہیں، اور جو ہم سے محبت کرتا ہے اس میں کیوں کھو جاتے ہیں؟ یہ غلطی ہے ہماری. اور وہ کون ہے جس نے تمہیں اس کی نگاہ میں محبوب بنایا اور اس کی توجہ تمہاری طرف مبذول کی اور اس کے دل میں ڈالا کہ اس کی دنیا اور دین کی اصلاح تم پر احسان کرنے میں ہے. یعنی اس کا بھی بھلا کس میں ہے کہ وہ تم پر احسان کرے. کوئی انسان بھلا اپنا مال خرچ کرے یا علم. اب مثلا میں یہاں آپ کے سامنے آ کے بیٹھی ہوں، ہزاروں میل کا سفر طے کر کے، کس نے میرے دل میں ڈالا؟ اللہ نے. بظاہر لگتا ہے کہ شاید آپ کا بھلا کرنے آئی ہوں، لیکن اصل بھلا کس کا ہو رہا ہے؟ کس نے مجھے موقع دیا؟ کس نے میرے راستے ہموار کیے؟ کس نے ناممکن کو ممکن بنایا؟ کس نے یہ چھت دی؟ کس نے یہ زمین بنائی؟ کس نے یہ علم سکھایا؟ پھر اصل محسن کون ہے؟ اپنے دل میں اس کی محبت کو محسوس کریں اور دعا کریں کہ یہ احساس ٹک جائے اس کے اندر اور ہم نہ بھولیں. اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو وہ تمہیں کچھ نہ دیتا. یعنی یہ سارے احسان اللہ کے نہ ہوتے اس شخص پر جو آپ کے ساتھ احسان کر رہا ہے، تو وہ شخص، وہ انسان کمزور کچھ بھی تمہیں نہیں دے سکتا تھا، کوئی بھی نہیں. نہ کوئی مال دینے والا، نہ کوئی علم دینے والا، اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی اور احسان اور فیض کرنے والا، جب تک کہ اللہ اس کے دل میں نہ ڈالتا، اللہ اس کو توفیق نہ دیتا، اللہ اس کے لیے آسان نہ کرتا، وہ مسکین تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. گویا کہ وہ خدا کا حکم تسلیم کرنے میں مجبور ہے، اس کی مخالفت نہیں کر سکتا. تو اصل میں محسن تو وہ ہے جس نے اسے مجبور کیا کہ کرو یہ کام، جس نے اس کے دل میں یہ تڑپ ڈالی، جس نے اسے بے چین کیا اور اسے تمہارے لیے مسخر کر دیا. اس کی حیثیت تو کسی امیر کے خازن کی سی ہے. اب یہاں چونکہ مال کے ریفرنس میں بات ہو رہی ہے کہ جس نے مال دیا تمہیں
کیونکہ مال کی مثال اس لیے دیتے ہیں کہ انسان کو محبوب ترین چیزوں میں سب سے زیادہ عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے؟ مال، الا ماشاء اللہ. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. تو شدید سے اشد میں جانا ہے نا، مال چھوڑ کے کسی اور کی طرف بڑھنا ہے. اس کی حیثیت تو کسی امیر کے خازن کی سی ہے کہ اس نے حکم دیا کہ فلاں آدمی کو میری طرف سے ایک خلعت عطا کرو، تو امیر کی عطا کردہ خلعت کے سپرد کرنے میں خزانچی کو محسن نہیں کہا جائے گا. جیسے بادشاہوں کے خزانچی ہوتے ہیں، تو جب بادشاہ حکم دیتے ہیں کہ فلاں کو اس خزانے میں سے اتنا دے دو، تو اب وہ خزانہ کھولنے والا، کنجی بردار، نکالنے والا، اٹھانے والا، پیش کرنے والا وہ ایک اور انسان ہوتا ہے. حکم آرڈر پیچھے سے ہوتے ہیں، کام کوئی کر رہا ہوتا ہے. اب اگر انسان آرڈر دینے والے کو بھول کر خزانچی کا ہی شکر گزار ہونے لگے، اسی پہ مہربان اور فدا ہونے لگے، تو ایسا کرنا حماقت ہے یا نہیں؟ کیونکہ مالک تو کوئی اور تھا. تو اسی طرح کوئی بھی انسان ہم پر کوئی احسان کرتا ہے تو ہمیں اس میں اٹک کے نہیں رہنا. اصل شکر اس کا کرنا ہے جس نے اس کو ہمارے لیے مسخر کیا. اور اگر امیر اسے اختیار دے دیتا تو وہ اس کو بالکل نہ دیتا. اگر امیر خزانچی کو یہ اختیار دیتا کہ چاہو تو دو، چاہو تو نہ دو، تو خزانچی کیا کرتا؟ کسی اور کو دیتا. کس کو دیتا؟ اپنے گھر لے جاتا سب کچھ. اگر اللہ ہمارے دل میں نہ ڈالے کہ ہم کسی پر احسان کریں، ہم کسی سے محبت کریں، تو ہم کسی سے کریں؟ ہم تو اپنے آپ سے ہی کرتے رہیں. تو دنیا میں جتنے بھی لوگ ہم پر احسان کرتے ہیں اس کے پیچھے اللہ کی مہربانی شامل ہوتی کہ وہ ان کے دلوں کو کیا کر دیتا ہے؟ مجبور کر دیتا کہ کریں وہ. اب ایک ماں کو اپنے بچے سے جو محبت ہوتی اور اس محبت کی وجہ سے وہ اس کی ساری تکلیفیں خوشی سے برداشت کرتی، کس نے ماں کے دل کو مجبور کر دیا کہ وہ ایسا کرے؟ ورنہ تو روتے بچے کو اٹھا پھینکے اور چلی جائے کہیں اور. تو اصل محسن وہ ہے. اسی طرح ہر ایک محسن کا حال ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس کے دل میں یہ نہ ڈالے کہ وہ اپنا مال خرچ کرے تو وہ اپنے مال میں سے ایک دانہ بھی خرچ نہ کرے. عارف کو چاہیے. عارف کون ہوتا ہے؟ یہ کسی کا نام نہیں ہے. عارف جس کو معرفت ہو، جو پہچاننے والا ہو، جو اللہ کی پہچان رکھتا ہے، کہ صرف اللہ تعالیٰ سے محبت رکھے، کیونکہ اس کے سوا کسی اور سے احسان کا صدور ناممکن ہے. ہر انسان اتنا خود غرض ہے کہ وہ آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا. اگر کرتا ہے تو وہ صرف اللہ کا احسان ہے کہ وہ اس سے کروا رہا ہے. تیسرا سبب یہ ہے کہ محسن بذات خود طبع کو محبوب ہوتا ہے. کیا مطلب ہے بتائیے مجھے آپ. تیسرا سبب یہ ہے کہ محسن بذات خود طبع کو محبوب ہوتا ہے. محسن یعنی جو احسان کرتا ہے بذات خود طبع یعنی طبیعتوں کو، انسان کو محبوب ہوتا ہے. یعنی جو بھی آپ کے ساتھ احسان کرے. مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات بالکل کوئی اجنبی شخص ہوتا ہے جس کو آپ قطعاً نہیں پہچانتے، آپ کسی راستے پہ جا رہے ہوتے ہیں، کوئی تکلیف آ جاتی ہے آپ کو، مثلا گر ہی پڑتے ہیں، آگے بڑھ کے آپ کو اٹھا دیتا ہے، یا کوئی آپ کی چیز گر پڑتی ہے اس میں آپ کو مدد دیتا ہے، یا کسی بھی طرح. تو آپ کا فوری ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ دل میں کیا خیال آتا ہے؟ اس کا نام جانے سے پہلے، اس کو پہچاننے سے پہلے ہی آپ دل میں ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں. کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ اس نے آپ پر احسان کیا. پھر آپ اس کا ذکر کہیں اور کرتے ہیں؟ لازمن کرتے ہیں. اگر کسی تکلیف کے وقت میں کوئی مسیحا، کوئی فرشتہ، یعنی انسانوں کے لیے عام طور پہ پھر ہم ایسے موقع پر کیا استعمال کرتے ہیں؟ فرشتہ، مسیحا وغیرہ وغیرہ. ایسے موقع پر آپ کے کام آئے تو پہلی فرصت میں اس کے احسان کا ذکر آپ کسی ملاقات میں پہلے ہی شخص سے جو آپ سے اس کے بعد میرے اس سے کرتے ہیں کہ دیکھو آج میرے ساتھ یہ اور اللہ نے اس کو فرشتہ بنا کے بھیج دیا اور اس نے میرے ساتھ یہ اور یہ کیا. بھلے وہ کتنی معمولی حیثیت کا انسان ہو، کوئی بھی ہو. تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ جو بھی اس پر احسان کرے گا وہ لازمی طور پر اس سے محبت کرے گا. جب یہ معلوم ہوگا کہ کوئی بادشاہ، عالم، عابد، لوگوں پر نرمی اور شفقت کرنے والا ہے
تو تم اس سے محبت رکھو گے، اور محبت صرف اس کے احسان کی وجہ سے ہے۔ کیوں ہے؟ یہی چیز اللہ تعالی کی ذات سے محبت کا تقاضا کرتی ہے۔ کیوں کریں ہم اللہ سے محبت؟ کیونکہ وہ اصل محسن ہے، بلکہ یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کے سوا کسی اور سے محبت نہ کی جائے، اگر کسی سے ہو تو صرف اس کے تعلق کی وجہ سے ہو۔ یہ ہے محبت کا معیار۔ یہاں سائڈ پہ لکھ لیجئے معیار محبت، کیا کرائیٹیریا ہونا چاہیے محبت کا۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں جو شمار سے باہر ہیں۔ مثلا وہی مثال مسیحا کی لیتے ہیں کہ آپ گر گئے تھے، کسی نے آپ کو آ کے اٹھایا، اب آپ اس کے شکر گزار ہیں، آپ اس کا ذکر بھی کہیں کر رہے ہیں، آپ اس کو کبھی کبھی یاد بھی کر لیتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا۔ کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے، بعض اوقات کوئی بھی محسن ہوتا ہے کسی بھی شکل میں، انسٹنٹلی اس موقع پر فوراً کیا سوچنا چاہیے کہ کس نے بھیجا ہے؟ اس وقت سوچنا یہ چاہیے کہ جس نے بھیجا ہے، اللہ تیرا شکر تو نے اس کو بھیجا۔ یہ ہے صحیح طریقہ۔ صرف اس کا ذکر نہ کریں بلکہ کیا کریں، ورنہ تو یہ بات شرک ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ مثلا اگر کوئی یہ کہے کہ اگر کتا نہ ہوتا تو چور گھر لوٹ جاتے، تو یہ جملہ کیا جملہ ہے؟ کتا بھی بچا سکتا ہے کسی کو؟ نہیں بچا سکتا۔ اور اگر کتا سبب بنا ہے بھونکنے کی وجہ سے، چاہے وہ گلی کا کتا ہی ہو، کیونکہ آپ اگلا سوال یہ نہ کرے کہ کتا رکھنا جائز ہے، تو بھلے کوئی کتا ہی ہم پر احسان کرے، انسان تو انسان، تو ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ سوچ کے بولیں، بے سوچے سمجھے نہیں بولیں، دل سے بولیں، محسوس کر کے بولیں۔ اگر اللہ کا اذن نہ ہوتا تو یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اس وقت ایسا سبب پیدا کیا کہ کتا بول اٹھا، کتا بھونک اٹھا۔ اور اگر جنرلی بعض اوقات ہم بغیر سوچے سمجھے بول بھی رہے ہوتے تو اس بولنے میں بھی کہ مثلا ہم اگر ہر وقت اللہ کا نام نہیں بھی لے پاتے کسی وجہ سے، کہ دل میں ساتھ یہ خیال ہونا چاہیے کہ میرے رب کا مجھ پر احسان ہے۔ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام پر کتنی نعمتیں تھی اللہ کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ نعم العبد انہ اواب کیا کہا کرتے تھے کہ میرے رب کا فضل ہے، تاکہ مجھے آزما کے دیکھے کہ کیا میں شکر گزار ہوتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ لیبلونی اشکر ام اکفر۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں جو شمار سے باہر ہیں، جیسا کہ خود فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنے لگو تو شمار نہ کر سکو۔ ہم کہتے ہیں جو آدمی علم یا تقوی سے متصف ہو اس سے محبت پیدا ہوتی۔ ہم کہتے ہیں، یعنی ابن الجوزی کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک عام مشاہدے کی بات ہے کہ جس شخص کے پاس نالج ہوتا ہے یا اللہ کا تقوی، اللہ کی محبت ہوتی ہے، تو ہمارے دل قدرتی طور پر اس کی طرف لپکنے لگتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا، ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر کے حالات پڑھ کر کیا محسوس ہوتا ہے؟ کس کس نے دیکھا حضرت ابو بکر کو؟ کون کون ان کی ملاقات کے لیے گیا؟ کون ان کے پاس بیٹھا؟ ہم میں سے کوئی بھی نہیں۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک بھی ہم میں سے یہ کہے کہ مجھے تو حضرت ابو بکر سے کوئی تعلق نہیں۔ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم ان کے بارے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے دل محبت سے چھلک رہے ہوتے ہیں اور وہ آنکھوں سے آنسو کی شکل میں بھی نکلتے، وہ محبت بہنے لگتی۔ کیوں کرتے ہیں محبت ابو بکر سے؟ کیوں؟ نہ دیکھا، نہ جانا، نہ پہچانا، بس تھوڑا سا ان کے بارے میں جو ہی معلوم ہوا، ان کے صدیق ہونے کی وجہ سے، ان کی ان قربانیوں کی وجہ سے، ان کے تقوی کی وجہ سے، ان کے اس ایمان کی وجہ سے کہ جس میں کوئی شک تھا ہی نہیں۔ عمر سے کیوں محبت ہے رضی اللہ عنہ؟ ان کے عدل کی وجہ سے، ان کی جرت اور بہادری کی وجہ سے، اور اسی طرح بے شمار باقی بھی سب کی مثالیں۔ حضرت علی سے کیوں محبت ہے؟ حضرت عثمان سے کیوں ہے؟ بعد میں جتنے صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، امام بخاری سے کیوں محبت ہے؟ امت کے جتنے بھی علماء گزرے ہیں، کسی ایک کے بارے میں بھی آپ پڑھیں۔ اور اسی طرح اس دور میں بھی جن لوگوں سے ہم کو فیض پہنچتا ہے، خود بخود ان کی محبت ہمارے دل میں آتی۔ وہ کوئی گھول کے نہیں پلاتے، یہ کہتے نہیں کہ آؤ ہم سے محبت کرو، یہ اللہ ہوتا ہے جو دلوں میں ڈال دیتا ہے۔
انہی صفات کی وجہ سے انبیاء علیہم السلام سے بھی محبت ہوتی ہے، اور جب ان صفات کو اللہ تعالیٰ کی صفات کے مقابل رکھ کر دیکھو گے تو ان کی صفات تم کو بہت کمزور نظر آئیں گی، کیونکہ یہ جتنی بھی انسانی شخصیات ہیں موجودہ دور کی یا پچھلے دور کی، تو ان کے چند کارنامے یا چند باتیں ہمارے سامنے ہوتی، لہٰذا ہم ان سے محبت کرنے لگتے ہیں. لیکن اگر ہمیں اللہ کی صفات کا علم ہو جائے، اس کی معرفت ہو جائے، تو اس کے مقابلے میں ان انسانوں کی صفات بھی کیا نظر آئے؟ کمزوریاں. کوئی مماثلت ہے ہی نہیں، کوئی کمپیرزن ہی نہیں. باقی رہا علم، تو اللہ تعالیٰ کو پہلوں اور پچھلوں کا ایسا علم ہے جس نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، یہاں تک کہ اس سے ایک ذرہ برابر چیز بھی آسمانوں اور زمین میں پوشیدہ نہیں. اللہ کا علم تو اتنا زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے سب مخلوق کو مخاطب کر کے فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں تھوڑا ہی علم دیا گیا، علم میں سے بہت کم تم دیے گئے ہو. سب کو کہا ہے، ساری مخلوق کو. اگر تمام زمینوں اور آسمانوں کے رہنے والے اس بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ ایک چیونٹی یا ایک مچھر کی پیدائش کی تفصیلات جان سکیں تو اس کے 100ویں حصے پر بھی مطلع نہیں ہو سکتے، اور نہ اس کے علم میں سے کچھ معلوم کر سکتے ہیں مگر وہی جو خود خدا چاہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی کمال درجے کی ہے. جب تم تمام مخلوق کی قدرت کو اللہ کی قدرت کے مقابل رکھو گے تو معلوم ہوگا کہ جو شخص سب سے زیادہ طاقتور ہے، جس کا ملک سب سے زیادہ وسیع ہے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جس کی پکڑ سب سے سخت ہے، جس کی سیاست اپنے اوپر اور دوسروں پر بھی بڑی جامع ہے، اس کی قدرت کی انتہا بھی یہ ہوگی کہ وہ اپنی بعض صفات پہ قادر ہوگا اور بعض امور میں مجبور. وہ اپنے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اور نہ وہ اپنی زندگی اور موت کے بعد دوبارہ اختیار رکھتا ہے. یعنی مر جائے تو اختیار بھی سارے ختم، بلکہ وہ تو اپنی آنکھ کو اندھا ہونے سے، اپنی زبان کو گنگا ہونے سے، اپنے کانوں کو بہرا ہونے سے، اپنے بدن کو بیمار ہونے سے بھی نہیں بچا سکتا. یعنی عام انسان یا پھر کسی بھی طاقتور انسان کو دیکھیں، اسکندر اعظم کو دیکھیں اور دنیا کے بڑے بڑے جرنیل جو گزرے ہیں یا بڑے بڑے بادشاہ، فرعون کی مثال کو آپ دیکھیں، نمرود کی مثال کو دیکھیں، کس چیز نے جان لے لی تھی اس کی. دوسروں کے ذرات پر اسے جو قدرت بھی ہے وہ اس کی ذاتی نہیں بلکہ اللہ ہی اس کا اور اس کی قدرت کا اور اس کے ممکنہ اسباب کا مالک ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی بہت بڑے بادشاہ پر ایک مچھر کو مسلط کر دے تو وہ اسے ہلاک کر ڈالے. دنیا کے ایک بہت بڑے بادشاہ ذوالقرنین کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا مکننا لہو فی الارض، ہم نے اس کو زمین میں جگہ دی. گویا اس کی ساری حکومت اور بادشاہی صرف اللہ تعالیٰ کی عطا تھی. انا مکننا لہو فی الارض، ہم نے اس کو زمین پر قدرت دی تھی. تمام مخلوق کی پیشانیاں یعنی ماتھے اللہ تعالیٰ کے قبضے اور قدرت میں ہیں. اگر ان کو ہلاک کر دے تو اس کے ملک اور بادشاہی سے ایک ذرہ بھی کم نہیں ہوتا، اور اگر اس جیسی ہزاروں مخلوقات اور پیدا کر دے تو ان کے پیدا کرنے میں اسے کچھ بھی دشواری نہ ہوگی. حقیقت میں صرف وہی قادر ہے، اسی کے لیے کمال، عظمت، دبدبہ، کبریائی، قہر اور غلبہ ہے. اگر تصور کیا جائے کہ تم ایک قادر سے محبت رکھو جس کی قدرت اور عظمت اور علم کمال درجے کا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں ہوگا. کمال درجے کی تقدیس، تقدیس کیا؟ پاکیزگی اور تنزیہ اسی کا مترادف ہے، اسی کے متعلق تصور کی جا سکتی ہے. وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. وہ ایسا ہے جس کی ضد نہیں یعنی مد مقابل نہیں. وہ ایسا بے نیاز ہے کہ کوئی اس سے جھگڑا کرنے والا نہیں. وہ ایسا غنی ہے جسے کوئی حاجت نہیں. وہ ایسا غنی ہے جسے کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں. وہ ایسا قادر ہے جو چاہے کر لیتا ہے، جو چاہے فیصلہ کرتا ہے، اس کے فیصلے پر کوئی اعتراض کرنے والا نہیں. وہ ایسا عالم ہے جس سے زمین و آسمان کا ایک ذرہ بھی پوشیدہ نہیں. عارفین کی معرفت کا کمال یہ ہے کہ وہ معرفت سے عاجزی کا اقرار کرتے ہیں. یا اللہ تو جو کچھ ہے ہم تو اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے. وہ کمال درجے کی محبت کا مستحق ہے اور اس حق میں اس کا کوئی شریک نہیں. انڈر لائن کریں آخری حصے کو، محبت کے اس حق میں جتنی اس سے ہونی چاہیے ہم کو، کوئی بھی اور شریک نہیں. کچھ محبت میں اضافہ ہوا اللہ کی؟ کچھ سمجھ میں آئی بات؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون یا رب العالمین ہمیں اپنی محبت دے دے، اپنی معرفت دے دے، اپنا قرب دے دے، اپنی محبت ہر محبت سے شدید کر دے یا اللہ، ہر اس کام اور چیز کی محبت دے جو تیری محبت حاصل کرنے میں ہماری مددگار ہو، اور ہمیں ہر اس چیز سے پھیر دے جو ہمیں تیری محبت سے دور کرنے والی ہو یا رب العالمین۔ تو ہمارے دلوں کو وسعت عطا کر دے، ہمیں معاف کرنے کی صلاحیت عطا کر دے اللہ۔ تو ہمارے گھر والوں کو ہمارا مددگار بنا دے اللہ، ہمارے بچوں کو ہدایت دے دے اللہ، ہمارے بچوں کو ہدایت دے دے یا اللہ، آئندہ نسلوں کو ایمان دے دے یا اللہ۔ تو ہم سب پر اپنی رحمت فرما یا اللہ، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری کمی کوتاہی کو دور کر دے، تو ہم سے درگزر فرما اللہ۔ تو ہمارے دلوں کو جوڑ دے، ہمیں اللہ اپنی ہی خاطر تیرے دین کی سربلندی کے لیے جو بھی ہم کام کریں ہماری نیتوں کو اس میں خالص کر دے، ہماری نظر اپنے مقصد پر رہے اللہ۔ ہمیں بھٹکنے سے بچانا، پھسلنے سے بچانا، گرنے سے بچانا یا اللہ۔ تو ہمیں اپنے دیدار کی لذت نصیب فرمانا یا اللہ، تو ہمیں اپنی ملاقات کا شرف نصیب فرمانا اللہ۔ قیامت کے دن تو ہمیں بے حساب بخش دینا یا اللہ، بے حساب بخش دینا اللہ۔ قیامت کے دن جب ہم اپنے گناہ لے کے تیرے پاس حاضر ہوں گے تو ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دینا اللہ۔ ہم ساری خطاؤں کا اعتراف کر دے اللہ، ساری غلطیاں ہمارے اندر ہیں، ہر طرح کی کوتاہیاں ہمارے اندر ہیں اللہ۔ تو ہمیں ہدایت دے دے، تو ہمارے دلوں کو سیدھا کر دے، ہمیں بھٹکنے سے بچا لے، ہر طرح کے فتنوں سے بچا لے اللہ۔ اس دنیا میں بہت پھسلن ہے اور ہم بہت کمزور ہیں، ساری طاقت کا مالک تو ہے اللہ۔ تو ہمیں طاقت عطا کر، ہمیں قوت دے، ایمان کی قوت دے، اپنی محبت کی شدت دے، ہمارے سینوں کو روشن کر دے، ہماری جہالت کے اندھیرے دور کر دے، ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچا یا اللہ۔ تو ہمارے راستے آسان کر دے، ہماری زندگیوں اور عمر میں برکت عطا کر دے، ہمارے علم میں برکت عطا کر دے اللہ۔ ان سب سے اپنے دین کا بہترین کام لے، ایک ایک شخص سب کے لیے روشنی کا ذریعہ بن جائے اللہ۔ اس ملک سے اندھیرے دور کر دے اللہ، یہاں پر امن و امان قائم کر دے اللہ، ہر شر سے بچا لے، ہمیں اچھی قیادت عطا کر دے اللہ۔ ہم تیرا نام لیتے، تو ہمیں راہ دکھا، ہمیں تجھ سے محبت ہے، تو اسے قبول کر لے، تو ہمیں محروم نہ کرنا، دتکارے ہوئے لوگوں میں شامل نہ کرنا یا رب العالمین۔ تو اس جگہ کو آباد کر دے
نیک اور صالح اور متقی اور ابرار لوگوں سے آباد کر دے. یہاں تیرا نام بلند ہو. اس جگہ کو روشنی کا مرکز بنا دے. یہاں سے اندھیرے دور ہوں. یہاں سے ہر طرف روشنی پھیلے. یا اللہ ہم تو بہت کمزور بندیاں ہیں. اللہ ہمیں اپنی کمزوریوں کا اعتراف ہے. اللہ ہمیں اپنے علم کی کمی کا اعتراف ہے, عمل کی کمی کا اعتراف ہے, ہر غلطی کا اعتراف ہے. یا اللہ پھر بھی قبول کر لے. اللہ عیبوں سے بھرے ہوئے پھر بھی قبول کر لے. اللہ اپنی محبت میں سچا کر دے. قبر کے اندھیروں کو بھی روشن کر دے. حشر کی گھبراہٹ کو بھی آسان کر دینا. اللہ شیطان کے شر اور فتنوں سے محفوظ رکھنا. اللہ ہمارے بچوں کو بھی اس معاشرے کے شر سے دور کر دے. اللہ اس سے محفوظ کر دے. اللہ ان کو ایمان دے دے. اللہ ہماری نسلوں کو ایمان دے دے. اللہ ہمارے شوہروں کو اس کام میں مددگار بنا دے. ہمارے بچوں کو اس کام میں مددگار بنا دے. اللہ جن تک ابھی پیغام نہیں پہنچا ان تک پہنچانے کی توفیق دے. اللہ دور دور تک پیغام پہنچانے کی توفیق دے اور اس میں برکت پیدا کر دے. اللہ ہمیں نہیں پتا ہمیں کیا کرنا چاہیے, تو راہ دکھا. تو بتا ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیسے کرنا چاہیے, کتنا کرنا چاہیے. تو راہ آسان کر دے, تو رہنمائی کر دے. اللہ سب کا آنا, سب کی محنتیں, سب کا تعاون قبول فرما. جس نے اس کام میں جتنا بھی حصہ ڈالا ہے, جو بھی کوئی جو کچھ کر سکا ہے, اللہ ان سب کی کوششوں کو قبول فرما. اللہ تو ہم سب کو بھی قبول کر لے. اللہ جو دعائیں مانگی ہیں ان کو بھی قبول کر لے, جو نہیں مانگ سکے ان کو بھی قبول کر لے. ہر خیر اور بھلائی وہ مانگتے ہیں جو تیرے حبیب نے تجھ سے مانگی. ہر اس شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں جس سے تیرے حبیب نے پناہ مانگی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.